بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تیار کیا۔ سنن نسائی کی روایت، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جہزہما بها ووسادہ محشوہ اذخرا وقربہ، آپ نے ایک مصلی بھی دے دیا، ایک تکیہ بھی دیا، اور آپ نے ساتھ جو ہے ایک پیالہ بھی دے دیا۔ اور بعض لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں کہ آپ نے چکی کا پاٹ بھی ساتھ دے دیا۔ یہاں رک کے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا، جو معاشرے کے اندر بے روی کا شکار ہو گئی ہے بات، وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ اس قدر دنیا کے نشئی ہوتے ہیں، ان کو نہ کسی کے ایمان کی قدر ہے، نہ کسی کی نیکی کی قدر ہے۔ وہ لسٹیں بنا کے بھیج دیتے ہیں، یہ جہیز دو گے تو نکاح ہوگا، بیٹی کا رشتہ لیں گے، وگرنہ نہیں۔ یہ دنیا کے نشے میں دھت ہونے والے کو یہ اسکاج سمجھ آ جائے، جس نے پرورش کر کے تربیت کر کے 15 سے 18 سے 20 سال بعد بیٹی حوالے کر دی ہے، اس نے چھوڑا کیا ہے؟ جس نے اپنے دل کا ٹکڑا دے دیا ہے، اس نے رکھا کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، یہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اپنے گھر بنائیں، سجائیں اور پھر بیاہ کے لائیں۔ یہ جہیز کا مطالبہ کرنا، یہ سرحد پار ہندوؤں کا ہوتا تھا۔ آپ انسائکلوپیڈیا اٹھا کے دیکھیے، وہ چونکہ وراثت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بس شادی کے وقت بھی 2-4 ٹکے دیے اور جو کچھ دینا دے کے فارغ کر دیں۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اسلام کہتا ہے وراثت مرد کو ملے گی تو عورت کو بھی ملے گی، اور ساری زندگی اپنے والدین جو ہیں اپنی اولادوں کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ تو اسلام کا یہی تو کلچر ہے خوبصورت۔ اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جہیز لعنت ہے اور طرح طرح کی باتیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا مطالبہ کرنا برا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے، آپ کون ہے روکنے والے؟ نہ آپ نے مطالبہ کیا، اور نہ وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم نے وراثت سے محروم کرنا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو ساتھ چیز دیتا ہے، آپ ہیں کون روکنے والے؟ کہیں کہ میں آگ لگا دوں گا یہ سامان میرے گھر میں آیا، کیوں؟ سیدنا علی نے ان ساری چیزوں کو آگ لگا دی تھی۔ دین میانہ روی کا دین ہے، مت اپنے جذبات کو دین کہیے۔ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نہ دے لیں، اس نے اپنے باپ سے لیا ہے، آپ سے تو نہیں لیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر علم پڑا ہو تو پھر اس طرح کے الفاظ نہیں بندہ بولتا۔ لعنت کا مطلب جو ہوتا ہے، جا رہے تھے تو ایک سواری نہیں چل رہی تھی، تو ایک صحابی نے کہا اپنی سواری پہ کہ اللہ کے رسول سے پیچھے نہ رہ جائے اس خوف سے، تو سواری پہ لعنت بھیجی، کہا اس کو پیچھے لے جاؤ، لعنت والی چیز میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ جو لعنت کرنے والا قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ الفاظ کو تول کے بولو۔ اس لیے ان دونوں رویوں کو سمجھیے، مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج اس وطن عزیز کے اندر جو سروے رپورٹ سامنے آتی ہے، 1 کروڑ سے زائد بچیاں صرف اس لیے بیچاری بیٹھی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس جہیز کا سامان نہیں ہے۔ اور معاشرے میں رہنے والے کتنے ظالم ہیں، وہ مال کے پیار کرنے والے ہیں، وہ انسانیت اور ایمان اور اسلام سے پیار کرنے والے نہیں۔ اور لکھنے والا تو لکھتا ہے کہ 60 لاکھ تو بچیاں ایسی ہیں جن کی عمر بھی گزر چکی ہے کہ ان کے ہاتھ رنگے جائیں، کس وجہ سے ان کے پاس جہیز۔ کاش مالداروں کو بھی اللہ ہدایت دے، وہ ہر وقت اپنے ہی من کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کاش عمر بن عبدالعزیز کا وہ منہج ان کو یاد آ جائے۔ جب ان کے زمانے میں مال اکٹھا ہوا زکوٰۃ کا تو کہا فقیروں کو دو، ختم ہو گئے فقیر۔ کہا مسکینوں کو دو، کہا ختم ہو گئے مسکین۔ سب کو دے دیا۔ کہا بازاروں میں نکل کے اعلان کرو کسی کا قرض ہے تو ادا کر دے، کہا کسی کا قرض رہا ہی نہیں ہے۔ کہا اعلان کرو کسی کی شادی ہونے والی ہے تو اس کی شادی کر دے۔ لوگوں کی شادیاں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے ہم روک نہیں سکتے۔ اور کچھ لوگ تو ایک نیا طریقہ، نیا ٹرینڈ کہتے ہیں بس یہ ہم نے مسجد سے بیٹی کو بھیجنا ہے، ہال بک نہیں کروائیں گے۔ تو کس نے کہا ہال بک کروائیں؟
نہیں مسجد سے جائے گی وہ. اللہ کے رسول کی 4 بیٹیوں میں سے کون سی مسجد سے گئی؟ دین کو تشدد کا نشانہ کیوں بناتے ہو؟ دین کے اندر اس طرح رکھنے کیوں ڈالتے ہو؟ 1,44,000 صحابہ تھے، کس کی بیٹی مسجد سے اٹھی؟ لوگ اس طرح کی باتیں سن کے کیوں نہ دین پہ تانے کریں گے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اپنے گھر سے روانہ کر دیں، مسجد سے روانہ کرنے کی ایک نئی ریت آپ جاری کر دیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور پھر یہ بات سوچنے سمجھنے والی ہے. ظاہر ہے اس بیٹی کو، اس پیاری بیٹی کو فارغ کرنے والی عورتیں ہی ہوں گی نا. کسی عورت نے نماز پڑھنی ہے، کسی کے وہ ایام مسجد میں آ ہی نہیں سکتی. آپ کتنے گنہگار ہوں گے اس طرح کے کام کر کے؟ کبھی سوچنے والا سوچتے ہی نہیں. دین وہ ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے. اللہ ہمیں وہ سمجھ عطا فرمائے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.